آپ جیسے اس آقا دے غلاماں کہ جڑا بغیر منگی میں عطا کر دیتا اور عطا کرے گا انشاءاللہ. پڑھو سارے اور کیوں کہو یہ عطا وہ عطا چاہیے آقا کیوں کہو یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی ملک صاحب سرکار نے پڑھی ہے نا چولی بھر کے جھولی میرے سرکار نے اور مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا اور درد جامی ملے نعت خالد لکھو درد جامی ملے نعت خالد لکھو اور یہ انداز احمد رضا چاہیے یہ انداز احمد رضا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے حضرت گرامی قدر انتہائی واجب احترام عزیز بزرگوں بھائیوں دوستوں اور میری عزیز بیٹیوں اور بہنوں اجدی روحانی ایمانی عرفانی حقانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور استقبال ماہ رمضان المبارک کافی وقت گزر چکے فقیر بھی مختصراً حاضری انشاءاللہ پیش کرانگا مولا کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب العالمین سڈے ملک صاحب نے جس محبت جس خلوص جس پیار نال یہ محفل سجان دی توفیق بخشی ہے اپنی بارگاہ وچ قبولیت دا بھی شرف عطا فرمائے اور اتنا چاہ اور اتنی چاہت اور اتنی محبت کہ میرے حضور دا ملاد ہے اور ساڈا تے عقیدہ ہے جس گھر وچ مصطفیٰ دا ملاد اور پھر ایک شاعر نے لکھا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں تو انہوں سرکار نے بلایا اور پھر شاعر نے دعا مانگی کہ وہ لوگ خدا شاہد کی قسمت کے سکندر ہیں کہ جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں پھر آخر بھی دعا کی مانگی کہ اسی آس پہ جیتا ہوں کہ اسی آس پہ جیتا ہوں کہ کوئی آ کر تو یہ کہہ دے کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں
اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، اور میرا یہ سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا رکھے آباد اہل نظر کو محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میرے حضور دا میلاد تھوڑا اور میرا محتاج ہے، کیونکہ اس دا ذاکر خود خالق کائنات ہے۔ اس فرمایا کہ ورافانا لکا ذکرک، فرمایا کہ پیارے تواڈے ذکر نو میں بلند کیتا، اور جیدہ ذکر بلند کرنے والا ساری کائنات دا رب ہوئے، اس محبوب کی شان دا کون مقابلہ کر سکتا؟ ملک صاحب دھیان نہ بس ہے میاں پاس جلدی تو اڈا لنگر نہیں ٹھنڈے ہوندے ہیں، بس گل سونے طریقے نہ سنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس خالق نے فرمایا کہ پیارے تواڈے ذکر نو میں بلند کیتا، جیدہ ذکر ساری کائنات دا مولا ذکر کرے، او محبوب میرے تے تواڈے ذکر دا محتاج کو ہو سکتا ہے جی؟ او دا ذاکر تے خود خالق ہے، اور پھر اس خالق نے اپنے حبیب دا اس طرح ذکر بلند کیتا، فرمایا کہ پیارے اذا ذکرت ذکرت مائی، محبوب جس مقام تے میرا ذکر ہوئے گا اسی مقام تے تہاڈا بھی ذکر ہوئے گا۔ اور سنو توجہ نال، فرمایا کہ کلمے دے اندر پہلے میرا ذکر پھر تہاڈا ذکر، مصطفیٰ کلمے دے اندر پہلے میرا ذکر پھر محبوب آپ دا ذکر، اذان دے اندر پہلے میرا ذکر محبوب پھر آپ دا ذکر، تکبیر دے اندر پہلے میرا ذکر محبوب پھر آپ دا ذکر، نماز دے اندر پہلے میرا ذکر محبوب پھر آپ دا ذکر، فرمایا کہ قبر دے اندر پہلے میرا ذکر محبوب پھر آپ دا ذکر، حشر والے دن پہلے میرا ذکر محبوب پھر آپ دا ذکر، فرمایا کہ زبور دے اندر پہلے میرا ذکر محبوب پھر آپ دا ذکر، تورات دے اندر پہلے میرا ذکر محبوب پھر آپ دا ذکر، انجیل دے اندر پہلے میرا ذکر محبوب پھر آپ دا ذکر، قرآن پاک دے اندر پہلے میرا ذکر محبوب پھر آپ دا ذکر، فرمایا کہ فرشتے پہلے میرا ذکر محبوب پھر آپ دا ذکر، عرش تے پیارے پہلے میرا ذکر پھر محبوب آپ دا ذکر، مشرق دے اندر پہلے میرا ذکر محبوب پھر آپ دا ذکر، مغرب دے اندر پہلے میرا ذکر محبوب پھر آپ دا ذکر، شمال دے اندر پہلے میرا ذکر محبوب پھر آپ دا ذکر، جنوب دے اندر پہلے میرا ذکر پھر آپ دا ذکر، اور مقدی مکا چھڑی، فرمایا کہ پیارے حشر والے دن پہلے میرا ذکر مصطفیٰ پھر تیرا ذکر، اور فرمایا کہ پیارے جتھے تک میری خدائی دا حصہ ہوئے گا ہوتے ہوتے تک تیری مصطفیٰ دا حصہ ہوئے گا، فرمایا کہ جنہ چیزاں دا میں خدا ہوئے گا اونا چیزاں دا تو مصطفیٰ ہوئے گا، فرمایا کہ میرے تے خدائی ختم تیرے تے مصطفیٰ ختم، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور پھر اپنے ذات وقت فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ فرمایا کہ لوگوں میں سارے جہانہ دا رب ہاں، اور اسی طرح اپنے مصطفیٰ واتے فرمایا کہ میرا محبوب سارے جہانہ دا نبی، اور فرمایا کہ میرے تو بعد خدائی ختم، مصطفیٰ تو بعد مصطفیٰ ختم، فرمایا کہ میرے تو بعد خدا کوئی نہیں، اور ذات محمد تو بعد ذات مصطفیٰ کوئی نہیں۔ اس رب العالمین دے محبوب دا ملاد منا، اور میرا عقیدہ ہے کہ جیڑا حضور دا ملاد سے جاندے نے اللہ دی کارون، اللہ دی قسم انہاں دا کار بھی سج جاندا ہے، انہاں دے دل بھی سج جاندے ہیں۔ میرا عقیدہ ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دل بھی فرماندے نے کہ جس کار وچ مصطفیٰ دا میلاد ہوئے 70,000 فرشتے اس کار دا آ کے طواف کر دینے، نالے مصطفیٰ تے سلام اور درود پڑھ دینے، اور اعلیٰ حضرت فرماندے نے کی کہنے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا۔ اور
حشر والے دن جدو 1,24,000 پیغمبر جمع ہونگے روضے محشر رب دی بارگاہ دے اندر تے مصطفیٰ ساریاں تو بعد آوے گا دولہ بن کے آوے گا اور سارے نبی کی کہہ رہے ہونگے سارے نبی کھڑے ہو کے حضور دا استقبال کر کے کہہ رہے ہونگے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ اور پھر روزے محشر بھی گل حضور دی چلی شاعر نے گل کیتی ہے کہ نہ نیند بگایا بن دیئے تے نہ ہی دکھڑے سنایا بن دیئے اللہ دے محبوبہ گل تیرے بنایا ہی بن دیئے حضور دے گل بنایا بننی ہے حشر والے دے تے جنہاں نے حضور نہ لائی ہوئے گی حضور نے انہاں دی گل بنانی ہے جنہاں نے حضور نہ لائی ہوئے گی جنہاں نے حضور دی غلامی دی محبت پٹا گلے وچ پایا سرکار نے انہاں نے پہچاننا ہے تے ماہ رمضان شریف دا مہینہ آن والا ہے تے میں چاہنا کہ اسی تیاری کریے تے تیاری ایک کھان پین دی نہیں ہوندی بلکہ دل دی تیاری ہوتی ہے کہ رب دا مبارک مہینہ ہے اینو دل دے اندر کیویں بٹھانا ہے ایدا احترام کیویں کرنا ہے ایدا ادب کیویں کرنا ہے ایدے روزے کیویں رکھنے نے میں گل کر رہا سی کہ جڑے بندے سرکار دا میلاد سجاندے نے اللہ دی قسم انہاں دا گھر بھی سج جاندا ہے انہاں دے دل بھی عشق مصطفیٰ نال سج جاندا اور پھر جو کچھ بھی تسی پکایا ہے تھوڑا پکایا ہے زیادہ پکایا ہے یہ یاد رکھنا میری سرکار بے خبر نہیں بلکہ حضور باخبر نہیں حضور تواڈی نعت بھی سن رہے نے حضور تواڈا لنگر بھی دیکھ رہے نے حضور تواڈی نیتاں بھی دیکھ رہے نے تو میں ایک شعر پیش کر دیں اپنے بزرگ اپنے بھائی ملک صاحب آتے یا سامنے آ جائے تے چہرہ تے پھر ذرا اور ہی مزہ ہوئے ملک لیا کے سوائے جی میں سنانا چاہنا ملک صاحب نہیں سامنے بیٹھ گئے حضور دا ذکر سنن گے میرے کو جی تو میں تانوں پیش کرن لگیا شعر سج گئے یار کی تواڈی خدمت دے اندر اور سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور میرے محبوب کا میلاد منانے والے تواڈی خدمت دن سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور میرے محبوب کا میلاد منانے والے اور کس قدر قول سچا ہے رضا کا یہ سائن اور مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے حضور نے سجایا اور اللہ دی قسم یاد رکھنا میرے جیسا کمینے دی بات بھی حضور نہیں بنائی ہے اور تہاڈی بھی بات حضور نہیں بنائی اللہ دی قسم خوشبختو اللہ تعالیٰ نے سانو تے نبی بھی ہو دیتا ہے جڑا سارے نبیوں دا سردار نبی ہے اور رب نے امت بھی ہو بنائی ہے جڑی ساری امتاں دی سردار ہے اے خوشبختو تسی ہے تانوں گل میں دساں اسی حشر والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے کہنے لگے کہ یا اللہ مینوں اے دس کیا میرے تو بھی بڑا کوئی نبی بنایا یا میری امت تو بھی بڑی کوئی امت بنائی ہے اور فرمایا کہ پیارے کلیم ایک محبوب آنے والا ہے اور اس محبوب نو جو میں دنیا دے اندر نانے کالدہ تے نہ میں زمین بنانی سی نہ میں آسمان بنانی سی اور اس محبوب نو کہو جی امت دیواں گا کہ جس امت دے اتے سارے نبی بھی فخر کرنگے ساری امتاں بھی فخر کرنگے اسی تے او امتیاں نماز نہ چھڑیا کرو اللہ دا قرآن پڑھیا کرو مصطفیٰ تے درود پڑھیا کرو حضور دی خدمت دی اندر میں عرض کر رہے سی سرکار مدینہ علیہ السلام مسجد نبی دے اندر تشریف فرما سن حضور دی بارگاہ وچ عربی آیا تے کہنے لگے کہ حضور میں ہلاک ہو گیا
ہلاک ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے حضور میں ہلاک ہو گیا 3 مرتبہ کیا؟ سرکار نے فرمایا کہ گل کی بنی ہے، غلطی کی کیتی ہے، گناہ کی کیتی۔ اس کے حضور میں روزہ رکھیا سی تے میں دنے اپنی بیوی کو ٹر گیا تے روزہ میں توڑ بیٹھا۔ حضور نے فرمایا کہ پھر تو انج کر کہ 2 مہینے دے روزے رکھ، ادا کفر ادا کر، نالے رب کو معافی مانگ۔ اس کے حضور ایک پورا نہیں ہوا تے 2 مہینے دے کیویں پورے ہون گے؟ پھر سرکار نے فرمایا کہ پھر انج کر کے 60 بندیاں نو کھانا کھلا 2 وقت۔ اس کے حضور میں تے ماڑا آدمی فرمایا کہ پھر غلام آزاد کر۔ اس کے حضور میں غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا۔ انی دیر بھی سامنے تے کمائی ٹوکرا چکی لیا رہی سی کھجوراں دا، حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا کھجوراں۔ سرکار نو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سب تو ماڑیاں لیکن میری خواہش ہے کہ میری کھجوراں نو مصطفیٰ دا ہاتھ لگ جائے۔ حضور اپنے ہاتھ نال تقسیم فرما۔ سرکار نے فرمایا کہ اچھا۔ حضور دی نگاہ کرم اٹھی، سرکار دی نگاہ اٹھی اس بندے تے جیڑا بندے نے غلطی کیتی سی نے۔ فرمان لگے کہ بیلیا چل انج کر، تو روزے بھی نہیں رکھ سکتا، مسکیناں نو لنگر بھی نہیں کھوا سکتا تے غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، پھر انج کر کے اے جڑا لنگر مائی لے کے آئی نے اے لنگر انہاں بیلیاں دے اندر تقسیم کر دے۔ او سیاںا بندہ سی، اونے او لنگر چک کے نے اپنے کندھیاں تے رکھیا، موڈیاں تے رکھیا تے کہنے لگا حضور حکم فرماؤ۔ فرمایا کہ انج کر کے انہاں بیلیاں وچ لنگر تقسیم کر دے، تیرا جڑا گناہ ہے نا رب اونوں معاف فرما دے گا، یعنی کفر ادا ہو جائے گا۔ وہ بیلی ہاتھ بن کے سرکار نو کہنے لگیا کہ حضور مینوں یہ دسو کہ مدینہ پاک دی سرزمین تے میرے تو بھی ود کے کوئی غریب ہو سکتا ہے؟ ویر گیا نا حضور نو کہنے لگا حضور میرے تو ود کے کیڑا غریب ہو سکتا ہے؟ سرکار رحمت للعالمین سن آپ نے فرمایا پھر جا انج کر اپنے گھر والیاں وچ تقسیم کر دے، تیرا گناہ مولا معاف فرما دے گا۔ تو میں کہنا حضور دی تے بارگاہ وہ بارگاہ ہے جتوں کوئی بندہ اپنے تے اپنے پکانا بھی خالی نہیں گیا، نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکنی ہے۔ ملک صاحب پڑھو، نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکنی ہے، اے آن نہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ہے، نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکنی ہے، اے آن نہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ہے۔ اور باں جس نے پڑھائی ہے سرکار دو عالم نو، اور باں جس نے پڑھائی ہے سرکار دو عالم نو، او کہندا پھر حشر نو لجپال تے مکنے، او کہندا پھر حشر نو لجپال تے مکنے، نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکنی ہے۔ حضور دی بارگاہ وچوں ایک صحابی رسول آیا، او دا نام سی حضرت قتادہ۔ ایک جنگ دے اندر او دی اکھ دے اتے نیزہ وجیا، اکھ بار آیا، ہتھیلی تے اکھ رکھی، تاجدار مدینہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا، آکے کہنے لگے پیارے محبوب ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ پیارے محبوب دعا دے چہرے والے، واللہ دی پیاریاں پیاریاں زلفاں والے، والفجر دی پیاری پیشانی والے، یاسین تے توحا دے پیارے پیارے دنداں والے، وما ینطق الہوا دی پیاری زبان والے، ما زاغ البصر دے پیارے سرمے والے، علم نشرہ دے پیارے سینے والے، والعصر دے پیارے زمانے والے، ید اللہ دے گورے گورے حتہ والے، لعمرو دی پیاری جان والے، وجہ اللہ دے نورانی چہرے والے۔ آؤ میں اپنے باہو دی زبان دے اندر اس حضرت قتادہ صحابی دی ترجمانی کر دے ماں، میرے باہو فرماتے نے سن فنیاد
سن فریاد وے اج پیران دیا پیرا او سن فریادی او اج پیران دیا پیرا تے میری آرد سنی کن کے درگے ویڑا اڑیا او بچے کپڑا یہ تے مچ نہ بیل دے اے ڈر کے او شاہ جلانی محبوب سبحانی اج خبر لیا چٹے اے کر کے او تے پیر جنادا لوک میرا بابو اج کنڈی لگ دے اے در کے میرے حضور نو آگ کے کہنے لگے کہ آقا میری اکھ باہر آ گئی ہے اور نظر کرم فرماؤ اس صحابی نے پتا سی کہ یہ حضور دا دربار ہے کہ تو خالی کوئی نہیں جا سکتا حضور نے اکھ ہتیلی تے رکھی اپنا لب لگایا اور حضرت قتادہ صحابی رسول دی اکھ والی جگہ تے بسم اللہ پڑھ کے اکھ نو لگایا حضرت قتادہ کہندے نے کہ رب دی سو مصطفیٰ دے حق دی اے برکت ہوئی میری اکھ دے اندر ہے وہ اگو بھی ویکھ دی سی وہ اکھ پیچھو بھی ویکھ دی سی حضور دے ہاتھ دی اے برکت ہے تے حضور دے پورے جسم دا کیا کمال ہوگا جی سرکار دے قداموں خوشبختی ہے اپنے ماں باپ دا قدر کریا کرو زندگی وچی ماں اور باپ بڑی نعمت ہے انہاں کول پوچھو جنہاں دی ماواں نہیں انہاں کول پوچھو جنہاں دے باپ نہیں دنیا دے اندر بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت تو کدی بھی ہاتھ نہ تو بیٹھنا انہاں دی سیوا کرو انہاں دی خدمت کرو انہاں دا ادب کریا کرو انہاں دے سامنے محبت دے بازو بچھایا کرو تیاں تو اڈے بوبے تے آئے تیاں نو اپنے گلے لایا کرو بہناں نو اپنے سینے نہ لایا کرو بہناں نو بڑا مان ہوندا ہے اپنے ویراں دا بڑا فخر ہوندا ہے کہ میرے ویراں دا گھر ہے جی میاں صاحب فرماتے نے ماں مرے تے او پے کے مکھ دے اور ماں مرے تے پے کے مکھ دے تے پیو مرے کنڈ خالی تے سجنا باز محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی تے بھائی بھائیاں دے درد وجا تے بھائی بھائیاں دیاں باواں او باپ نے سر دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں او سکھیاں نال او میں کھیڈن نکلی او سکھیاں نال میں کھیڈن نکلی تے ٹوٹ گئیاں میریاں فنگاں تے ماں ہوندی تے اور چڑھا دی اج
پیو کولو کی منگا او ماں ہوندی تے اور چڑھا دی اج پیو کولو کی منگا اور لیاؤ یار حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن عیدی مبارک ہو سی اور جس دن پھر ملا دے اور لولے بھر لے کڑیے جے تجھ پاونڈا کرنا اور شام پہی بن شام محمد تو گھر جاندی نے ڈرنا اور جس پانڈے دا تو عاشق ہو میر صاحب نے بڑی خوبصورتی کی ہدایت دی گل کی تھی کہ بندہ بندے دا عاشق نہ ہوئے بندہ رب دا عاشق ہوئے یا مصطفیٰ دا عاشق آپ فرما دے جس پانڈے دا تو عاشق ہو کی تیری دنائی تو اس دا عاشق ہو محمد بخشا جس نے خدا یہ بنائی تو اس دا عاشق ہو محمد بخشا جس نے خدا یہ بنائی تو میں گل کر رہا سی کہ ماں دا ادب کریا کرو باپ دا ادب کریا کرو بہناں دا ادب کریا کرو دھیاں دا ادب کریا کرو حضور نے ایک واری جنگ ہوئی او دے اندر قیدی حضور دی بارگاہ وچ گرفتار ہو کے آئے تے جدو صحابہ ایک عورت نو ہاتھ اور پیریں وچ تکڑیاں تے بیڑیاں لان لگے نا انہیں کیا خبردار پیچھے ہٹ جاؤ میں کوئی عام عورت نہیں میں محمد مصطفیٰ دی ہمشیرہ ہاں صحابہ دور کھڑے ہو گئے لیکن انہیں قیدیاں وچ گرفتار ہو کے دربار مصطفیٰ دے اندر آئی تے حضور نو صحابہ نو مخاطب ہو کے کہنے لگی جاؤ میرے ویر نو دسو اج تواڈے دروازے تے تواڈی بہن آئی ہے اور وہ بہن کون سی حضرت شیمہ دی دھی سی حضرت شیمہ سی حضرت علیمہ دی تھی سی صحابہ نے جدو جا کے دسے نے کہ یا رسول اللہ تواڈی بہن حضرت شیمہ حضرت علیمہ دی تھی تواڈے بوے تے آئی ہے حضور دا بچپن حضرت شیمہ دے گود دے اندر سی کیونکہ حضرت شیمہ کہندیاں نے کہ جدو میں حضور نو باہر لے کے جاندی سے نے تے اللہ دی سو کے کئی پتھر حضور نو ویکھ کے حضور دے اوتے کلمہ پڑھدے سن تے جدو میں دھوپ دے اندر لے کے جاندی سی تے آسمان دے بدل آ کے سایہ کر دیندے سن سرکار نو جدو پتہ چلیا نے تے حضور جلدی تو اٹھے تے باہر دروازے تے آئے تو آپ نے دیکھیا کہ سامنے آپ دی وہ ہمشیرہ حضرت شیمہ جو حضرت علیمہ دی تھی سی جن نے مصطفیٰ نو کھلایا سی حضور نے پیار دیتا انہوں اپنے گلے نہ لایا صحابہ کرام نو حکم فرمایا کہ نہ سارے قیدیاں نو اندر آن دو بے شک کافر نے حضور نے کی حکم جاری فرمایا کہ نہ سارے دے ہاتھ بھی کھول دو پیر بھی کھول دو صحابہ نے کہا حضور دشمن نے تواڈے بھی تواڈے دین دے دشمن دے میرے رسول نے فرمایا کہ میں انہاں دی دشمنی ول ویکھاں یا اپنی بہن دی شان ول ویکھاں حضور نے انج ادب کیتا سی اپنی بہناں دا تسی بھی ادب کریا کرو دعاواں لیا کرو تیاں یہ کہو جی چیزاں نے اے ہمیشہ جدوں بھی سوچن گیاں باپ دا سوچن گیاں ماں دا سوچن گیاں بھراواں دا سوچن گیاں اور میرے آقا اپنی تھی جدوں سرکار بی بی فاطمہ الزہرا بارگاہ مصطفیٰ دے اندر آندیاں سن تے سرکار کھڑے ہو کے استقبال کردے سن اور حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا دا آپ متھا بھی چوم دے سن تے سرکار دا سر مبارک بھی چوم دے سن اور حضور فرما دے سن فاطمہ تیرے سر وچوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے تیرے سر وچوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے رشتے بڑے مقدس نے پراواں دا ادب کریا کرو بہناں دا ادب کریا کرو ماں باپ دا ادب کریا کرو نماز پڑھیا کرو ماہ رمضان شریف تواڈے سر تے آ گیا حضور نے فرمایا کہ میری امت نو ایک انعام بڑا بڑا ملے صحابہ نے پوچھا کہ آقا وہ کیڑا انعام ہے فرمایا کہ جیڑا بندہ روزہ رکھن والا نے صبح سحری تو لے کے افطاری تک دریا دیاں تمام مچھلیاں اس بندے لی مغفرت دی دعا کر دیا تو آخری شعر پڑھ لیے سارے نہ دینے نہ مہینے نہیں سالت مکنی کوئی زبان خاموش نہ رہے پڑھو سارے نہ دن نہ مہینے نہیں سالت مکنی عام نقل حشر نو تیرے لالت مکنی
قربان جس نے پڑھائی ہے سرکار دو عالم نو او کہندا پھرے حشر نو لج پالت مکنی ہے او کہندا پھرے حشر نو لج پالت مکنی ہے اور کنڈ نہ کر تو پنجانو اور مکھ نہ پھر تو باران تو اور کنڈ نہ کر تو پنجانو مکھ نہ پھر تو باران تو اے جنت جہنم او دی آلت مکنی ہے جنت جہنم او دی آلت مکنی ہے ہاں جی تو پڑھو میں بس دو چار مصرے سنانے حضور دی جدو آمد ہوئی نا مکہ شریف دے اندر سرکار جدو آمد ہوئی آپ تشریف لے آئے تو مشرق تو لے کے مغرب تک جانور دوڑے شمال تو لے کے جنوب تک دوڑے اور ایک دوجے نو مبارکباد دے رہے سن کہہ رہے سن کہ سب تو چیشان والا پڑھ دے اور پتہ نہیں لنگر نہیں کھاتا یا کھانا ہے پڑھو سارے سب دو چیشان والا جنہوں جنہوں اپنے نبی نال پیارے تھے جنہ جنہ پیارے انہوں کی پڑھ لیں سارے کہہ رہے سان کہ سب دو چیشان والا مکے دے جانور بول دے نہیں سان پر جس دن آمنہ دا لال آیا سارے بول پہ کہن لگے سب تو چیشان والا پھر پر سب تو چیشان سارے کافر حیران سنا یہ آیا کون یہ پتھر انو زبان کوئی نہیں پتھر بھی بول دے پہ یہ جانور کدی بولے نہیں یہ بھی جانور بھی ایک دوجے نو مبارکہ دے رہے ہیں اور سارے پڑھے سن سب تو چیشان والا سارے کہہ رہے سن کہ سب تو چیشان والا اور سارے پکارے سن کے سب نو سینے لار والا کہ سب نو سینے لار والا سب نو سینے لار والا اور جنا دی پنڈ کوئی نہیں چکدا جنا دی پنڈ کوئی نہیں چکدا انہاں دی پنڈ چاون والا ہاتھ کھڑا کر کے پڑھو نا دی پنڈ چاون والا انہاں دی پنڈ چاون والا کہ سب تو چیشان والا او جنا جھگیاں وچی دیوے نہیں بلدے جنا جھگیاں وچی دیوے نہیں بلدے انہاں نو روشنی والدا والا انہاں نو روشنی والدا والا کہ سب تو چیشان والا ملک صاحب چپ لو آج سرکار دی نار پڑھو سارے سب تو چیشان والا آسیوں آؤ کریے سجدہ شکر دا آسیوں آؤ کریے سجدہ شکر دا کیونکہ سب نو سینے لاؤن والا بولو کیونکہ سب نو سینے لاؤن والا پتھر کہہ رہے سن جانور کہہ رہے سن پرندے کہہ رہے سن درندے کہہ رہے سن آسیوں آؤ کریے
سجدہ شکر دا کیونکہ سب نو بخشا والا کیونکہ سب نو بخشا والا ضروری کیوں فکر کرے قبر تے حشر دا ضروری کیوں فکر کرے قبر تے حشر دا کیونکہ سب نو سینے لاؤ والا آ گیا کیونکہ سب نو